अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरज़ ऋषभ और आप लोग मुझे सुन रहे हैं क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के ऊपर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तशना यार की एपिसोड नंबर 21। एपिसोड को शुरू करने से पहले छोटी छोटी सी आपसे बातें करना चाहूँगी। उम्मीद है आप लोग मेरी बातों को बहुत तवज्जो से सुनेंगे। जो लोग मेरे साथ शुरू दिन से इस नावल को पढ़ रहे हैं उन्हें इसकी तमाम कहानी का बखूबी अंदाज़ा है कि ये कहानी है क्या। लेकिन जो लोग चलती हुई ट्रेन में चढ़ रहे हैं और उन्हें पिछली किस्त का कुछ अता पता मालूम नहीं और सिर्फ कवर को देखकर और कुछ भी अपने जानिब से कसीदे बयान कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहूँगी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहूँगी कि मैं इस कहानी में क्या लिख रही हूँ, क्या लिखना नहीं चाहती और क्या लिख रही हूँ। तो आप लोग हमतन गोश रहिए, मेरी बातों को गौर से सुनिए। इस कहानी के अंदर असफंद वली ख़ान और मनसा मजीद ये दो ऐसे किरदार हैं जो इसमें मेरी कहानियों में ज़्यादातर जो लड़की का करेक्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया होता है। इस कहानी के करेक्टर में थोड़ी सी 19-20 का फ़र्क है। कहीं कहीं मनसा अड़ी पे आ जाती है और कहीं कहीं मनसा डरपोक बन जाती है। बैक वक्त उसकी डुअल पर्सनालिटी है इस कहानी के अंदर फ़िलहाल। तो मनसा ने अगर असफन यार वली ख़ान के साथ इनकार किया शुरू के दिन में मैं बात करी शादी से, तो उस इनकार के पीछे क्या वजह थी आप सबको बखूबी मालूम है कि वो नहीं चाह रही थी कि वो अपने वालिद के इजाज़त के बगैर मज़ीद कोई फर्दर बोल्ड स्टेप ले। वो नहीं बताना चाहती थी कि वो कंसीव कर चुकी है। एक झिझक आड़े आ रही थी उसके अंदर बाहैसियत एक बेटी के। वो ये चाहती थी कि मेरे साथ एक ऐसा वाक़या हो चुका है कि वे मज़ीद अपने बाप के सामने बरहना ना हो। तो वो इसीलिए चाहती थी कि सिंपल सीधे तरीके से रिश्ता आए, मेरा बाप हाँ करे और मेरी शादी हो जाए। दैट्स इट। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जिसको मैं इसमें बताना चाहती हूँ। उसके इनकार की वजह ये थी, शुरू दिन से इस कहानी के अंदर मनसा ने कभी भी असफन यार वली ख़ान को बढ़ावा बिल्कुल भी नहीं दिया। वो पहले दिन से उस पर कोई फ्लैट नहीं हुई। अगर वो उसको रेपिस्ट मान रही थी बकौल उन खातून के, तो तब भी मनसा ने कभी भी असफन यार वली ख़ान को कबूल नहीं किया। वो उसे हमेशा रिजेक्ट करती थी, जिसमें इस चीज़ के गवाह सारे रीडर्स हैं कि आप लोग बार बार मुझे इस बात पे मैसेजेस करते थे कि मनसा जो है वो पागल है, मनसा ये है, मनसा वो है। वो असफन यार वली ख़ान को क्यों नहीं ठीक से जवाब देती, उसको प्यार से जवाब देना चाहिए। तो मनसा का करेक्टर उस टाइम पे ये दिखाया गया था कि उसके साथ एक ऐसा वाक़या हो चुका था, उसको इस चीज़ से कराहियत महसूस हो रही थी। लेकिन वक्त के साथ साथ वो ठीक होती जा रही है, उसके अंदर फीलिंग्स चेंज होती जा रही है असफन यार वली ख़ान को लेकर। दूसरी बात एक जो सबसे मेन चीज़ है, मैं भूल जाऊंगी क्योंकि मैं बहुत बड़ी गजनी हूँ, तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है। अच्छा, वो बात क्या थी कि आप लोगों के लिए ये 2 महीने होंगे, 2 महीने होने वाले हैं ना इस नावल को स्टार्ट हुए। लेकिन मैंने उस दिन भी किसी एक बंदी को कहा था कि आप लोग ये महीने मत गिना कीजिए जिसके अंदर एपिसोड आई है, आप लोग वो वाले दिन गिना कीजिए जो कहानी के अंदर चल रहे होते हैं। एग्जैक्ट वो दिन गिना कीजिए, उसके हिसाब से उस कहानी में सब कुछ जल्दी जल्दी हुआ है। असफन यार वली ख़ान को जैसे ही शक किया हुआ, उसने 2 दरिया वाले होटल में ये बात सुनी कि मनसा को उसकी डेट गुजर चुकी है, तो उसने उसको ज़बरदस्ती टेस्ट करवाया। द डे आफ्टर टुमारो उसका रिजल्ट आ गया पॉजिटिव, उसको मालूम हो गया। उसने क्या किया, उसे बोल्ड स्टेप लिया, उसने जाके उसके साथ शादी की ज़बरदस्ती। उसको मालूम था वो नहीं मान रही, लेकिन वो बार बार बाजिद था कि ये मैं तुम्हारे हक़ में बेहतर फ़ैसला कर रहा हूँ, और उसने वो स्टेप ले लिया। असफन यार वली ख़ान का करेक्टर इसमें बिल्कुल स्लीक है, उसने कोई एक सिंगल नेगेटिविटी नहीं दिखाई, उसने हर तरह से मनसा को प्रोटेक्ट किया। और ये एक ही बंदी है जो बार बार अलग अलग आईडी से आकर फजूल से कमेंट्स कर रही हैं, और अक्सर मैं देख रही हूँ और अक्सर मैं नहीं देख रही होती। तो अगर मज़ीद आप अल्लाह की बंदी को मैसेज करती हैं तो अब मैं आपको इग्नोर करूँगी, मैं आपके ऊपर बिल्कुल कॉन्सनट्रेट नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग हैं जो इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। और इस कहानी में बिल्कुल भी रेप को प्रोवोक नहीं किया गया, ना ही असफन यार वली ख़ान रेपिस्ट था, ना ही मनसा थी। दोनों एक साजिश का शिकार हुए थे। असफन यार वली ख़ान ने एक अच्छा स्टेप लिया था, उसने मनसा के साथ शादी कर दी। दैट्स इट। मैंने बहुत लंबी तकरीर कर ली है, अब मैं बार बार ऐसी तकरीरें नहीं करती। मैं आज चलती हूँ कहानी की तरफ।
شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 20۔ بیجا، یہ منصب بھی کہاں ہے؟ وہ جب سے آئی تھی محفل میں ہوتے ہوئے بھی وہ غائب دماغی سے بیٹھی ہوئی تھی، جس کی قسمت کا ستارہ کچھ زیادہ ہی حرکت میں تھا۔ بیٹا، میں تو خود اس سے ملی نہیں ہوں۔ انہیں بچوں نے بتایا کہ مجید بھائی اسے اس کے آفس سے ہی اپنے ساتھ دبئی لے کر گئے ہیں۔ وہ پلنگ پہ بیٹھی سیب کی کاش رخسار کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی، جو ان کے برابر میں بستر پر نیم دراز ہوئی تھی۔ نشا اپنی جگہ چور سی بنی تھی، جس نے ایک جھوٹی کہانی بی جان کو گھڑی تھی۔ وہ بلال کے ساتھ ٹکراؤ کے بعد سے پہلے مرحلے پر شکست خوردہ نظر آنے لگی، جو احساس کمتری کا شکار ہوئی تھی۔ ایک بے نام سا احساس اس کے رگوں پہ میں سرایت کر گیا تھا، اور شاید اسی لمحے صبا کا مقدر کا در بھی واق ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ کچھ دیر بعد وہ نہا دھو کر نکرا سا کالے ٹراؤزر ٹی شرٹ میں بی جان کے کمرے میں داخل ہوا تھا، جہاں سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ آؤ آؤ بلال بیٹے، کیسے ہو آپ؟ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں رخسار آنٹی؟ بلال نے مہمان نوازی نبھاتے ہوئے پوچھا، اور وہیں صوفے پہ ٹک گیا، جس کی نظروں کا محور صرف صبا تھی، جو اس کی ایکس رے کرتی نگاہوں سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ اسے ہی نازک سی گڑیا جیسے اپنے دل کے ایوانوں پر قابض ہوتی دکھی تھی۔ ہم بھی بالکل ٹھیک ہے بیٹا، اب تو بس جانے والے تھے تو یہ بارش ایک بار پھر شروع ہو گئی۔ وہ نہایت اشتیاق سے بلال سے بولی، جنہیں یہ روشن پیشانی والا لڑکا بہت پسند آیا تھا۔ آنٹی، ہم لوگ اس وقت کہاں جائیں گے؟ باہر تو شدید طوفان آیا ہوا ہے اور سڑکیں بھی پانی میں بہہ رہی ہیں۔ میں ابھی بریکنگ نیوز دیکھ کر آیا ہوں۔ وہ کچھ باتیں سچی اور کچھ باتیں اپنے پاس سے گڑتے ہوئے انہیں روکنے کی کوشش میں جٹا تھا، جسے سامنے بیٹھی نشا بخوبی سمجھ رہی تھی۔ میں تو تم سے پہلے بلال اس سے یہی کہہ چکی ہوں کہ اس وقت جوان بچی کو لے کر جانا سراسر حماقت ہے۔ بی جان نے شفقت سے صبا کے سر پر ہاتھ رکھا، جو اپنے خیالات کو جھٹکتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ نشا آپی، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اسے سفالیہ نظروں سے نشا کو دیکھا، پھر اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ آؤ آؤ، میں تمہیں لے کر چلتی ہوں اپنے کمرے میں، تم وہاں پر ادا کر لینا۔ یہاں پر بلال اور رخسار خالہ کو باتیں کرنے تو بیچارے کتنے دنوں سے رخسار خالہ کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں بلال کو چھیڑنے والے انداز میں صبا کو دیے کمرے سے باہر نکلی تھی، چپے چتاپ کھا کے رہ گیا۔ جس نے ٹھیک 5 منٹ بعد ہی نشا کو اس کے کمرے کے باہر ہی جا لیا۔ شرم نام کی کوئی چیز نہیں تم میں، ریما بنو، شفقت شیما نہ۔ وہ اس کا بازو مڑوڑتے ہوئے بولا، جس نے چیخ و پکار مچائی ہوئی تھی۔ تم کون سے شریف انسان ہو؟ دن دہاڑے لڑکی کو سامنے بیٹھ کے تاڑتے ہو، وہ بھی اس کی ماں کے سامنے۔ نشا بھی دو بدو بولی، جس نے بلال کے بال کھینچے تھے۔ شرافت سے میرا بازو چھوڑ دو، نہیں تو میں تمہیں اپنے ایک ہاتھ سے ہی گنجا کرنے کی طاقت رکھتی ہوں۔ پھر بیٹھے رہنا گنجے سر کے ساتھ رشتے کے لیے۔ تمہاری میری زندگی میں موجودگی کسی کمونیکا سے کم نہیں۔ وہ سلٹ کے بولا، لوگوں کی بہنیں ہوتی ہیں جو اپنے بھائیوں کی بات چیت آگے بڑھاتی ہیں، اور تم پچھل پیری گئی کی۔ بلال کے دب کر بولنے پر نشا کا فلک شگاف کہتا باتھ روم کی دہلیز پر صبا نے بھی بخوبی سنا تھا، جو ان کی آدھی سے زیادہ باتیں سن چکی تھی۔ بلال ساکت ہوا تھا، اپنی پوزیشن خراب ہوتا دیکھ کر۔ وہ کسی سہمی ہوئی چڑیا کی طرح اس کے سینے میں منہ چھپائے ہچکیوں سے رو رہی تھی، جو اسفندیار ولی خان کے لیے تشویش کا باعث تھی۔ منصب کچھ بھی نہیں ہوا، ریلیکس۔ وہ نرمی سے ایک ہاتھ اس کے گرد لپیٹے، دوسرے سے اس کے ملائم بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے تسلی بھرے انداز میں بولا، جو خوفزدہ تھی۔ وہ اس کی گھبراہٹ کے امتزاج کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں یہ بجلی گری ہے، وہ ٹوٹے لفظوں کے ساتھ بولی۔ آپ کی گاڑی بھی کالی ہے، بجلی ہمیشہ کالی چیزوں پہ گرتی ہے۔ وہ بامشکل اس کی آواز سن پایا تھا، جو بہت دھیمے سے بولی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ واٹ نان سینس، یہ کس نے کہا تم سے؟ وہ اسے خود میں سموئے بولا، جو بادلوں کی گھن گرج اور جالا باری کی گاڑی پہ گرتی آوازوں کی تال میل سے مزید اسفندیار ولی خان میں مدغم ہوئی تھی، جو مقابل کے جسم میں حرارت پیدا کر رہا تھا۔ مجھے بیجا نے بتایا، ان کے گاؤں میں ہمیشہ بجلی کالی بھینسوں پہ گرتی تھی۔ اس کی آواز سونے کے باعث لرز رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، اس کا کوئی سائنٹیفکلی فیکٹ نہیں۔ اور آپ کو محترمہ یہ گاڑی بھینس لگتی ہے جس پر بجلی گرے گی؟ اس نے کس قدر حیرت زدہ نظروں سے منصا کو دیکھا تھا۔
जो अच्छी खासी पढ़ी लिखी होकर ऐसी बातें करी थी। काली तो है ना, वो बजित थी अपनी बात पर, जिसकी बात पर असफनयार जिसके लब असफनयार के सीने से मस हो रहे थे, जिन्हें महसूस करके उसके जिस्म में उमंगें उठना शुरू हो गई थी। वो खफीफ हुआ था खुद पर। मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, सिवाय इसके कि तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस, अपनी जान से लगा कर रखूंगा। असफनयार वली खान की मध्यम सरगोशी पर वह साकित हुई थी। उसने सर उठाकर बेसाख्ता इन आंखों में झांका था, जहाँ एक समंदर मुअज्जम था। उसने बगौर उसके चेहरे को देखा था, जो रोने के बायस मजीद हसीन लगने लगा था। प्लीज मुझे छोड़ दें। उसके चेहरे पर इस कदर सादगी थी कि वो मुस्कुराए बिना न रह सका। उसे कुछ समझ नहीं आया था कि क्या कहे। इस सारी सूरत हाल पर वो सिमट कर रह गई थी। पलकों पर जैसे मनो बोझ उतर आया था। मेरे पास ही रहो और मुझे ये यकीन कर लेने दो कि तुम खुद से मेरे पास आई हो, वो मुलायमत से बोला, जिसे सुनकर मनसा के सफ़ेद गालों पर लाली सी बिखर गई थी, जो कई लम्हों तक इन बिखरते रंगों को अपनी आंखों में जज्ब करता रहा। वो झुका था बेखुदी में, जिसने एक गुस्ताखी कर दी। उसके दहकते लम्स पर मनसा की जान लबों को आई थी। दिल में इस कदर हलचल मचने लगी कि वो खुद ही समझ ना पा रही थी, क्योंकि वो जिस दौर से गुजर रही थी उसमें उसे असफनयार वली खान का लम्स कराहियत से भरा महसूस होता था, मगर वो मजबूर थी। उस वक्त वो उसे किसी सुलगते हुए अंगारे की मानंद लगता था, मगर अब एक नई कशिश उसे अपनी ओर खींचने लगी थी, जैसे वो कोई नाम नहीं दे पा रही थी। ये आंखें मुझसे हर वक्त कोई न कोई शिकवे शिकायतें कर रही थी। मेरा दिल चाहता है कि मैं कोई हल तलाश करूं, मगर तुम मुझे कोई सद्देबात करने नहीं देती। उसे गोशी भरे अंदाज में बोलता उसकी नकूश पर हाथ फेर रहा था। उसने पीछे हटना चाहा था, जो मुकम्मल तौर पर उसकी मजबूत बाहों में मुकीद होकर रह गई थी। उसकी सांसों के गर्म थपेड़े मनसा के चेहरे को झुलसा रहे थे। गर्म सियाल आंखों से मजीद बहने लगा, जिन्हें असफनयार वली खान ने बेमोल ना होने दी। वो अपने लबों से चुनने लगा, जो बेबस हुई थी। उसकी बेसाख्तगियों पर वो कैसे बंद बांधे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके शंगरफी गुलाबी होंठ कपकपाने लगे, जिसकी गैर होती हालत पर असफनयार वली खान को रहम आ गई। वो मजीद उसको किसी इम्तिहान में डाले बिना सीधा हुआ था। आप बहुत बुरे हैं, मुझसे बिल्कुल भी बात मत कीजिएगा। वो उसे पीछे धकेलती हुई बोली, जो उसे सुनकर मुस्कुराया था। क्यों ना करूँ मैं तुमसे बात? वो अपनी सीट को आरामदा हालत में करता हुआ उस पर नीम दराज हुआ था, जो मुलायमत से मुस्कुराया था। एक तुम्हें तो हो मेरे जीने की वजह, मेरी जिंदगी, मेरी जान, मेरा सब कुछ। वो साफ कोई से बोला, जिसने सर के नीचे दाया हाथ रख के मनसा की सिमत रुक किया था, जो एक बार फिर भाई के सिमत चमकती बिजली को देख रही थी। असफनयार ने उसे अपने साथ लगा लिया, जो बौखलाई हुई थी। आप सीधे होकर नहीं बैठ सकते? वो कलस कर बोली, जो एकदम चिड़चिड़ाहट का शिकार हुई थी उसकी गिरफ्त में। तुम्हारी मौजूदगी में ये पॉसिबल नहीं। वो सड़क का थोड़ा फासले पर हुई थी। क्यों? उसके माथे पर शिकने उभरी थी। क्योंकि मुझे सिगरेट की तलब हो रही है। तो उसने असफनयार वली खान को छंदे से देखा। तो तुम्हारी मौजूदगी में वो पॉसिबल नहीं। मैं स्मोकिंग नहीं कर सकता। उसका एक ही हल है मेरे पास, या तुम हो या वो। उसका लहजा ज़ुमाइनी था, जिसकी दिमागी हालत पर मनसा को शुबा हुआ था। मैं आपकी कोई सिगरेट फजूल सी जिसे आपको पीना है? बेसाख्तगी में अपनी ज़बान से अदा किए गए लफ्ज़ों पर वो शर्मिंदा हुई थी। सिगरेट नहीं हो, पर सिगरेट के नशे से कम भी नहीं हो, वो बरजस्ता बोला, जो उसकी हालत से हंस उठा रहा था। अब सिगरेट ही पी लें। वो खजालत मिटाने को हकला कर बोली, जिसने डैशबोर्ड पर रखी पानी की बोतल को मुंह लगाया था। जिसकी जल्दबाजी पर असफनयार के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। नो वे, मैं तुम दोनों की हेल्थ को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता। मनसा को ठसका लगा था असफनयार वली खान की बात पर। वो उठ के बैठा था। उसने मनसा को परेशानी से देखा।
جو یکدم سے زیادہ کھانسنے لگی. What happened, منسا؟ اس نے غیر محسوس انداز میں اسے اپنے حصار میں لیا تھا جو بری طرح سے کھانس رہی تھی. آنکھیں پانیوں سے لبالب بھر گئی تھی. وہ دیکھو اوپر کیا ہے. کھانستے کھانستے منسا نے اوپر دیکھا تھا. یہاں کچھ بھی نہیں تھا. اوپر تو کچھ بھی نہیں. اسفنن کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ ابھری تھی. میرا فارمولا کام کر گیا. فارمولا؟ کیسا فارمولا؟ وہ گمگو سی کیفیت میں بولی. جب میں چھوٹا تھا تب میری دادی اس طرح سے کرتی تھی. مجھے جب بھی اس طرح سے ہوتا تو وہ یوں ہی کہا کرتی تھی اوپر دیکھو ایسی چڑیا آ گئی. اور میں نے ان کی بات پہ یقین بھی کر لینا اور میری کھانسی ٹھیک ہو جاتی تھی. یہ ان کی ایک میجیکل ریمیڈی ہے. اور چہرے پہ اٹکیلیاں کرتی اس کی لٹک ہو. کان کے پیچھے اڑستے ہوئے بولا. اب ٹھیک ہو میری جان؟ اسفنن نے منسا کی سم چھپ کر دیکھا جس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے جو اس کے طرز مخاطب پر جھینک گئی تھی. منسا نے سر اس بات میں ہلایا. چلو شکر ادا کرو تمہاری دعائیں قبول ہو گئی ہیں. سامنے دیکھو ٹریفک کھل گیا. اس نے ونڈ اسکرین سے باہر جھانکا تھا جہاں ٹریفک کی فراوانی شروع ہو گئی تھی. اس کی پریشانی کچھ حد تک کم ہوئی تھی. مگر گھر میں بھی تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے. وہ رازدانہ انداز میں بولا. کیسا سرپرائز؟ یہ تو چلو کہ تب معلوم ہو جائے گا. تبھی اسفنن کو گاڑی کے عین سامنے تیز برستی بارش میں ایک مشکوک شخص کو سامنے ڈٹا دیکھ کر کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا. جس کے ہاتھ میں تھمی ایک چیز کو دیکھ کر اس کی کنپٹی کی رگیں ابھرنے لگی تھی. آنکھوں سے شعلے لپکنے کو تیار تھے جو اپنی بربادی کا بلاوا اسے دے چکا تھا. اس نے یکدم منسا کو اپنے حصار میں لے کر میوزک پلیئر آن کیا تھا جو نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح کی آواز سنے. اسفن کیا کر رہے؟ چھوڑی مجھے. اس کا چہرہ شرم اور خف سے لال ہوا تھا جو متحیر ہوئی تھی. جب کچھ لمحے پہلے تک تو اسے گھر لے جانے کی بات کر رہا تھا اور اب ایک بار پھر اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا جو اس کے لیے چھنبے کا باعث بنا تھا. وہ اس کی سخت گرفت میں کھل کر سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی. تبھی وہ چونکی تھی جس کی توجہ اس پر نہ تھی. منسا نے دوسری جانب دیکھنا چاہا مگر اسفندیار نے اسے باز رکھا تھا. وہ اس کی آنکھوں کے گرد اپنے ہاتھ رکھ گیا. جب اسی لمحے اس کی گاڑی پر گولیوں کی بوچھاڑ شروع ہوئی تھی. وہ منسا کو لیے نیچے سیٹ پر جھکا تھا جو میوزک پلیئر کی اونچی آواز ہونے کے باوجود فائرنگ کی آواز سن سکتی تھی. وہ بیک وقت خوفزدہ اور شرمندہ ہوئی تھی جو اس کے اس اقدام کو اس کی کوئی نوازش سمجھ رہی تھی. منسا نے خوف کے باعث یکدم اسفندیار ولی خان کی قمیض کو دبوچا تھا. اس کی سماعت میں منسا کی مدھم سسکیوں کی آواز گونجی تھی. ڈر لگ رہا ہے؟ اسفندیار نے اس کی آنکھوں میں بغور دیکھا تھا جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی. اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا. یہ بلٹ پروف گاڑی ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. اسے تحفظ بھرا لمس اس کی روشن پیشانی پر ثبت کیا تھا. جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں. اس نے خوف سے لرزتی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا جو ایک مضبوط ڈھال کی طرح اسے اپنی آغوش میں لیے دنیا کی ہر سرد و گرم ہوا سے بچانے کی تگودو میں تھا. تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا. اس نے منسا کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھ کر تسلی بھرے انداز میں کہا جو سہمی ہوئی تھی. اسے ایسا محسوس ہوا جیسے سب کچھ تھم سا گیا. پیچھے گاڑی میں بیٹھے گارڈز نے اس پر فوراً جوابی فائر کھول دیے جس کے جسم کو یکے بعد کئی گولیاں چیرتی ہوئی نکل گئیں. اس کی پکڑ اسفندیار ولی خان پر اور مضبوط ہوئی تھی. ایک سے زائد کئی برس چلنے سے منسا کا دل دہل گیا تھا جو شاید کسی بھی انسان کے لیے معمولی بات نہ تھی. وہ معاف ہوتے ذہن کے ساتھ اسفندیار ولی خان کی باہوں میں عقل و ہوش سے بیگانہ ہو گئی تھی. آخر تم مجھے بتاتی کیوں نہیں؟ تم نے ایسا کیا کیا کہ لوگ تمہارے خون کے پیاسے ہو گئے؟ مہناز بیگم بستر پر چٹ لیٹی فلک کو دیکھ کر بولی جس کا چور چور درد سے دکھ رہا تھا. اوپر سے تم نے اپنی زبان پر تالے لگائے ہوئے. بندہ اپنی ماں کو تو بتاتا کہ تم نے ایسا کیا گول کھلایا. پہلے وہ بزنس مین ہمارے گھر آیا تھا تمہیں مارنے کے لیے, اس کے بعد یہ لڑکی آ گئی, اور کتنے مزید لوگوں نے آنا ہے. مجھے ایک ہی بات بتا دو فلک, خدا کے لیے. وہ اس کے بستر کے نزدیک نڈھال سی بیٹھی ہوئی تھی جو کل سے ہر 2 منٹ بعد صرف رو رہی تھی اس کی مردار حالت دیکھ کر. ماں, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب اس کے بعد آپ کو مزید کوئی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی.
آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ وہ چھت کو ٹکٹکی باندھے دیکھتے ہوئے بولی، ایسے کیسے چھوڑ دوں میں تمہیں؟ کوئی سڑک سے اٹھا کر نہیں لائی، پیدا کیا تمہیں میں نے، تمہاری تکلیف پر مجھے تکلیف ہوتی ہے، تم روتی ہو تو میں بھی روتی ہوں۔ اب پتہ نہیں تمہارے باپ کو کون سے مڑوڑ اٹھے دبئی میں جو پورے خاندان کو وہاں پہ بلاتا پھرا ہے۔ وہ سر پر ہاتھ رکھے سخت پریشانی کے عالم میں صوفے پہ بیٹھی تھی۔ موم، آپ دبئی جائیں، وہاں پر آپ کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے۔ آئی پرومس، میں اپنا بہت زیادہ دھیان رکھوں گی، آپ بس میرا ایک کام کر جائیں جاتے جاتے، ابتسام کو میرے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتا کر جائیں۔ آئی ہوپ سو کہ وہ یہاں پر ضرور آئے گا، اتنی انسانیت تو اس میں اب بھی موجود ہے۔ انسانیت کے پرخچے اڑانے والی فلک مجید کو ابتسام حیات سے انسانیت کی امید تھی، جو نہیں جانتی تھی کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جو اپنی دراز کی ہوئی رسی کو اگر کھینچنے پہ آئے تو ایک لمحہ لگتا ہے۔ وہ اس آدمی کو میر بخش کے حوالے کرتا، اپنی لینڈ کروزر کو ہوا کے دوش پر اڑاتا ہوا اپنے پیلس میں واپس لایا تھا، جہاں کی در و دیوار پر رنگ برنگی کمکمیں سجی ہوئی تھی۔ تمہارے استقبال میں گرینی نے چراغاں کیا ہے مائی ڈال، اور یہاں تم سب سے غافل ہو۔ سخت خراب موڈ کے باوجود اسے دیکھ کر اسفندیار ولی خان کے چہرے پر نرم سے تاثرات ابھرے تھے، جیسے لاپرواہ سی بکھری سیٹ پر منسا کو بغور دیکھ کر کہا، جو اسے دن بدن اپنا اسیر کرتا جا رہی تھی۔ اس کے گرد دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے اسے اپنے مضبوط بازو میں اٹھائے گاڑی سے باہر نکلا تھا، جہاں کافی ساری عورتیں، جن میں تعداد گھر کے ملازمین کی تھی، ہاتھوں میں پھولوں سے بھری تھالے تھامے ان کے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ پھولوں کی چھاؤں میں منسا کو لیے اندر داخل ہوا تھا، جہاں سامنے گرینی بے صبری سے ان کا انتظار کری تھی۔ اپنی نئی نویلی بہو کو ایسی حالت میں دیکھ کر وہ تڑپ کر تیزی سے اٹھی تھی۔ اسے کیا ہوا اسفی؟ وہ پریشان حال اس کے پیچھے گئی تھی، جو اسے لیے نیچے ہی ایک کمرے کی جانب پڑا تھا۔ کچھ بھی نہیں گرینی، آپ پریشان نہ ہو، فینٹ ہو گئی ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ انہیں تسلی بھرے انداز میں بولتا منسا کو آہستگی سے بیڈ پر لٹا دیا۔ فینٹ کیوں ہو گئی ہے میری بہو؟ تم اسے کھانے کو کچھ نہیں دیتے؟ وہ چہرے پہ جلال لیے اسفنن کو گھور کے بولی، یہ الزام تراشی ہے مجھ پر کہ میں اسے کچھ کھانے کو نہیں دیتا۔ محترمہ ویسے ہی نازک مزاج ہے، ذرا سا ڈانٹا نہیں اور یہ گئی۔ وہ چہرے پہ بھری سی مسکان لیے منسا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ اس وقت اپنے اندر ایک طوفان لیے بیٹھے ہوا تھا، مگر صرف اور صرف گرینی کی وجہ سے اس نے اپنے چہرے پہ مخوٹا چڑھا لیا تھا۔ تم اور ڈانٹو، وہ بھی اس پری کو، میں مان ہی نہیں سکتی۔ پہلے ڈاکٹر کو فون کرو اسفی، وہ بے چین سی ہو کر بولی۔ میں نے کر دیا ہے گرینی، وہ آتی ہی ہوگی، پہلے آپ مجھ سے تو مل لیں۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوا تھا، جسے گرینی نے شفیق انداز میں خود میں بھیجا تھا۔ آپ نے تو مجھے سرپرائز ہی کر دیا۔ وہ نے لیے صوفے کی سمت بڑا تھا۔ کہاں کا سرپرائز؟ تمہیں تو پھر بھی پتہ چل ہی جاتا ہے، آخر کو اتنے چمچے جو پال رکھے ہیں تم نے۔ اس کی کان کھینچتے ہوئے بولی، آف کورس آپ مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتی۔ جس دن آپ کی جسیم نے ٹکٹس کروائی تھی، مجھے اسی دن معلوم ہو گیا تھا۔ وہ اسے کھول کے رہ گئی۔ اس نے لفظوں کے دائرے میں رہ کر گرینی کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ ان سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتا تھا، جو اس کی باتیں سن کر دکھ و تعصف سے منسا کو دیکھنے لگی۔ بھلا کوئی بہن ایسی بھی ہوتی ہے جو اپنے معصوم بہن کے ساتھ ایسا گندا کھیل رچائے؟ چلے چھوڑے سب، اپنی بہو آپ کو پسند آئی گرینی؟ وہ ان کی توجہ منسا پر دیکھ کر پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ بہت زیادہ، بالکل چاند کا ٹکڑا، جو اس قدر حسین تھی کہ وہ سراہے بنا نہ رہ سکی۔ بس تو مجھے جلدی سے اس کے باپا سے ملوا دے، تاکہ میں تم دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک کر دوں اور ولیمے کا اعلان کر دوں۔ وہ اپنی کرسی سے کھڑی ہوئی تھی، منسا کے نزدیک جا کر اسے بغور دیکھتے ہوئے بولی، اس کے بابا دبئی گئے ہوئے ہیں، جیسے ہی واپس آئیں گے میں آپ کو لے کر چلوں گا ان سے ملوانے کے لیے۔ اس کے فون پر مسلسل میر بخش کی کال کو آتا دیکھ کر وہ نظر انداز نہیں کر سکا جب بھی وہ کھڑا ہوا تھا۔ گرینی میں ایک امپورٹنٹ فون کال سن کر آ رہا ہو، جب تک ڈاکٹر بھی آ جائے گی آپ منسا کے پاس سے رکیے گا۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے لگا ہے؟ کیا یہ ناول اختتام کی طرف بڑھا ہے یا مزید ابھی اس میں کوئی گنجائش رہتی ہے؟
کوئی ایسا کلا، کوئی ایسی چیز خلا جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ مسنگ ہے، تو اس کی نشاندہی مجھے ضرور کیجیے، اور اپنے اچھے اچھے سے کامنٹس کیجیے. انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے. بہت ہی جلد نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.